بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری آپ کی ملاقات ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہوتی ہے کیو ٹی وی پر۔ پروگرام چل رہا ہے سیرت النبی، اور سیرت النبی کے حوالے سے ہم اپنے موجودہ عہد کے تقاضوں کے مطابق جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سے۔ ہم تقریباً 450 سے زیادہ پروگرام الحمدللہ کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ سیرت بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے فضائل پر گفتگو کی جائے، شمائل پر گفتگو کی جائے۔ تو یہ انسانوں کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ آپ کے فضائل پر اور شمائل پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ جس کے فضائل اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو میری اور آپ کی تو مجال کیا کہ ہم ان کے ذکر کو مزید بلند کریں۔ ہاں، سیرت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ سیرت کی گفتگو کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ کی سیرت یہ تھی اور عمل یہ تھا، اور ہماری سیرت اور ہمارا عمل کیا ہے، چونکہ رسول اللہ کی سیرت کو ہمارے لیے بائنڈنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہوئے سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں اگر میں صحیح مجھے یاد ہے، شجاع صاحب کنفرم کریں گے، تو گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ ہم نے سیرت کے ایک پہلو کو بڑا نظر انداز کیا ہے، اگنور کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہیں بس زبانی جمع خرچ ہوتے۔ سیرت کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے دعوت حق۔ دعوت حق دینے کے لیے جو عملی جد و جہد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پل بھی آرام نہیں کیا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اصل خدمت خلق جو ہے وہ تو سب ہم اپنی کرتے ہوئے آئے ہیں، اس پر مزید بات کر لیں گے کہ قبل از نبوت جو ہے آپ خدمت خلق آپ کے معاشرے میں کیسی تھی، اور بعد از نبوت جو ہے خدمت خلق کا معاملہ کیا تھا۔ لیکن جو اصل خدمت تھی وہ لوگوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم جو ہے وہ گرے جا رہے ہو دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ ایکچول خدمت یہ ہے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر آگے کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ریکیپ یاد نہیں ہے، مجھے ایک ہی بات یاد رہ گئی تھی۔ اچھا، جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم خدمت خلق پر کلام کر رہے تھے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کے تعلق سے کلام ہوا، پھر آغاز وحی سے پہلے کے جو آپ کی خدمت خلق کے تعلق سے واقعات، ان پر ہم نے کچھ کلام کیا، پھر آپ کا غار حرا میں تشریف لے جانا اور لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، ایک طرف غلاموں کا طبقہ ہے، دوسری طرف ظالموں کا طبقہ ہے، اللہ کے مبارک گھر کو بتوں کی گندگی سے لوگوں نے بھرا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ کر حضور جو پریشان ہوتے تھے، کڑن ہوتی تھی، وہ کڑن آپ کو غار حرا میں لے گئے۔ پھر وہاں پر 36 برس کی عمر سے آپ نے جانا شروع کیا، 40 برس کی عمر مبارک ہوئی تو آغاز وحی کا سلسلہ، اور پھر حضور علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کھڑے ہو گئے، اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنا، انسانیت کو توحید کی دعوت دینا، انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اب کی غلامی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ مستقل 23 برس کی محنت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پر کلام کیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی جو 23 برس کی محنت ہے، جیسا آپ نے بھی انٹروڈکشن میں فرمایا کہ اس کو ہم نے آج اگنور کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے۔ غالباً پچھلی نشست میں میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آج امت کو میٹھا کھانے کی سنت تو یاد رہتی ہے، اس کا حوالہ بھی آتا ہے، لیکن 2 مہینے چولہا نہیں جلتا یاد ہی نہیں رہتا، طائف کی گلیوں میں کیا کچھ ہوا یاد نہیں رہتا، گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر لی اللہ کی راہ میں یاد نہیں رہتا، خندق کے موقع پر پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر وہ امت کو یاد نہیں رہتے، ایک ایک کے در پہ جا کر، دروازے پہ جا کے اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ایون ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کے پاس جا کر ان کو اللہ کی طرف بلانے کی اور ان کے سامنے دعوت توحید رکھنے کی بات کرنا، یہ آج امت کو یاد نہیں۔ کس قدر خطرناک کام تھا جی، اور کس قدر مشکل کام تھا، کس قدر مشکل کام تھا، اور جن لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرنی وہ کس قدر بدمست لوگ تھے اور کس قدر خوفناک لوگ تھے۔ ہمارے ساتھ تو بڑی آسانیاں ہیں دعوت پیش کرنے کے معاملے میں۔ جی،
تو پھر ہم نے یہ کلام کیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی 23 برس کی محنت کے 2 رخ ہیں. ایک رخ پر ہم نے تھوڑا کلام کیا تھا. ایک رخ ہے دعوت دین کا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تاکہ بندے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں، مانیں، اس سے لو لگائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اصل زندگی آخرت میں کامیاب ہو جائے. معاف کیجیے گا. اور دوسرا رخ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ایک انقلابی جد و جہد ہے، جہاں زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد دکھائی دیتی ہے. اس پر ہم بعد میں بھی کلام کریں گے. اس جد و جہد کا حاصل کیا ہے؟ زمین پر عادلانہ نظام کا قیام، تاکہ بندوں کو جینے کا حق ملے، اور جب وہ جینے کا حق ان کو ملے گا تو وہ اپنے رب سے لو لگا کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں گے. یہ 2 پہلو ہیں. اور وہ حدیث جو آپ نے پیش کی تھی پر اس پر ہم نے کلام بھی کیا تھا غالباً، کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے. اب ہم اس نہج پر گفتگو کر رہے ہیں پچھلے پروگرام سے کہ خدمت خلق کا اعلیٰ ترین، پائیدار ترین تصور کیا ہے جو آج امت نے نظر انداز کر رکھا. اور یہ خدمت خلق کا وہ تصور ہے جو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اس پر ہماری پچھلے پروگرام میں گفتگو کسی درجے میں مکمل ہوئی تھی. ناظرین محترم، یہ تھا وہ پچھلے پروگرام کا ریکاپ. اور جو ابھی گفتگو ہوئی اس میں جو اہم پہلو ہے، میں نے کہا کہ ہم اپنے آج کے معاشرے کے تناظر میں، کہتے ہیں نا آج کے سینیریو میں، آج کے تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، ایک طرف یہ کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے، ظلم کے خلاف اقدامات کیے جائیں. تو پہلا کام تو وہ کرنا ہے کہ ظلم کا معاشرہ ختم کیا جائے. بالکل. تو دین کا، تبلیغ کا اصل مرحلہ پہلا وہاں سے شروع ہوتا ہے. جی. تو یہ 2 رخ ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. پھر وہ آیت کریمہ بھی پیش ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا مستقل طرز عمل ہے. میں لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. شاید پچھلی مرتبہ ہم نے مختصر بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو کھولا جائے. یہ حضور کی 23 برس کی سنت ہے. بلکہ مجھے یاد آیا پچھلے پروگرام سے ہم نے بات کی تھی، حضور علیہ السلام کی ہر ادا انتہائی قیمتی ہے، اور ہر ادا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی. البتہ علمی اعتبار سے جب فقہا گفتگو کرتے ہیں تو کبھی کبھی علمی انداز گفتگو زیر بحث آتی ہے کہ فلاں طرز عمل زیادہ افضل ہے یا فلاں طرز عمل زیادہ افضل ہے. احناف سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جی ناف سے ہاتھ نیچے باندھنا زیادہ افضل ہے. شوافی سے پوچھیں گے، امام شافعی کی رائے پر عمل کرنے والے کہیں گے نہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنا مردوں کا زیادہ افضل ہے. امام مالک کی رائے معلوم کریں گے تو ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا، کھول کر نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے. سب ہمارے محسن سنت کے اور سب کی آراء کے پیچھے حضور کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور یہ سب بالکل درست ہیں. البتہ ایک گفتگو تو چلتی ہے علمی اعتبار سے کہ یہ طرز عمل زیادہ افضل ہے یا فلاں طرز عمل زیادہ افضل ہے، حالانکہ نسبت سب حضور کی طرف دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بہت سے اور معاملات دین میں یہ ڈیبیٹ چلتی ہے. حضور کا پہلے معمول یہ تھا، حضور کا بعد میں معمول یہ تھا. مثلا اول حضور علیہ السلام جب بھی جنازے کا معاملہ ہوتا ہر جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا کہیں امت کو مشقت کا معاملہ نہ ہو جائے. ایسے اور بہت سارے اعمال ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور پہلے یہ فلاں عمل کرتے تھے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا، یا پہلے نہیں کرتے تھے بعد میں آپ نے شروع کر دیا، یا حضور کا یہ طرز عمل فلاں کے نزدیک زیادہ افضل ہے، وہ کہتے نہیں میرے نزدیک زیادہ افضل یہ ہے. یہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اور یہ جو حضور علیہ السلام کا 23 برس کا عمل ہے، اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں. حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، دیگر مکتب کسی فکر سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 23 برس کی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جاری رہی، اور وہ ہے دعوت اللہ کی سنت. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. یہ سنت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو متفقن علیہ سنت ہے، اگریڈ اپون سنت ہے، جس میں ایک دن کا فرق نہیں ملے گا اور کہیں کسی علمی اعتبار سے آپ کو کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ملے گا.
اصل جد و جہد تو یہی ہے نا کہ دیکھیں ایک طریقہ، ایک نفسیات ہوتی ہے انسان کی. ہم بہت پہلے بھی ذکر کر چکے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکی پیس رہے ہیں، دعوت نہیں دی ہے ابھی، دین کی دعوت، دین تو ابھی آیا ہی نہیں نا، اس نبوت تو ملی، دین کی دعوت نہیں دی، چکی پیس رہے ہیں، انہیں آرام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، انسانوں کو خوشی میسر آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دین کی بات کریں گے تو یہ لوگ تو فدا ہو چکے نا، یہ تو قبول، پہلے دیکھ چکے کہ عمل یہ ہے. اس کے بعد دین کی خدمت کے جب میسج دیا تو لوگ ٹوٹ پڑے آ کر قبول کر لیا. تو پہلے لوگوں کی خدمت کر کے انہیں سمجھایا جائے اور اس کے بعد انہیں دین کی تعلیم دیا. ایک نفسیاتی مسئلہ میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں آپ سے، یہ جو ہمارا طریقہ تھا یہ غیروں نے اپنایا. ناظرین ایسا کرتے کہ ایک وقفہ لیتے پھر چل کے اس پر بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو بھائی خدمت پہلے کی جاتی ہے، دعوت بعد میں دی جاتی ہے، اور خدمت کے بعد دعوت دی جائے تو وہ اوتھینٹک ہوتی ہے، ایسی جیسے رسول اللہ کی دعوت تھی. دیکھیے 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار پیش کیا ہے جی، اور 40 برس کے بعد دعوت پیش کی ہے، اور 40 برس کے کردار پر ہم کلام کر کے آ چکے ہیں، معجزہ ہے وہ. اور صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اور صلہ رحمی بھی ہے، یتیموں کی کفالت بھی ہے، محتاجوں کے کام بھی آنا ہے، درماندوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور مہمان نوازی بھی کرنی ہے. یہ کردار کی گواہی پہلے آئی ہے اور پھر دعوت توحید لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. البتہ ڈاکٹر صاحب وہ جو آیت کریمہ تھی جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں مختصر بات کی تھی، اس کو تھوڑا اور آگے لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی اکرم علیہ السلام سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، قل ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ. حضور تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، آپ پر تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ دعوت جو دین کی پیش کرنی ہے وہ علی وجہ البصیرت پیش کرنی ہے، پورے یقین کے ساتھ پیش کرنی ہے، پورے اعتماد کے ساتھ پیش کرنی ہے. دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بڑی پیاری بات ہے. جس کسی نے دی بڑی پیاری مثال دی کہ دعوت کا، داعی کا کام ایک کسان کے کام کی طرح ہے. بیج اچھا ہونا چاہیے، زمین نرم کی جائے، موسم دیکھ لیا جائے. ہر زمین میں بیج نہیں ڈالا جاتا، ہر موسم میں بیج نہیں ڈالا جاتا. بیج ڈالنے کے کچھ پہلے تقاضے ہوا کرتے ہیں، پھر بیج ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے پورا. تو جیسے کسان کا کام ہے ویسے ایک داعی کا کام بھی. لیکن یہاں جو نقطہ اس آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف فرمائیے گا، آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کو یہ ہے، اس لیے مسلمانوں کا ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان، بائی چانس ہے نا. ٹھیک ہے. اور ہمارا حال کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی سے آپ کا بھی تعلق رہا. ہم نے جس سال ماسٹرز کے پیپرز دیے اسلامک اسٹڈیز میں تو ایک سوال آیا تھا. ناظرین انتہائی ادب سے اور انتہائی معذرت سے درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 1995 کی بات ہے. تو سوال یہ تھا کہ وضو کے فرائض لکھ دیجئے. ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے، لکھ دیے جی. 4 فرائض ہیں وضو کے. تو بعد میں ہمارے ایک دوست وہ ماشاءاللہ گولڈ میڈلسٹ ہیں وہیں کراچی یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے کہا یہ کچھ سوال ہے پوچھنے والا؟ کا مجبوری یہ ہے کہ جو ایم اسلامیات کر کے جائیں گے ان پر یہ اعتماد کیا جائے گا کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے کالجوں میں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے قابل ہوں گے، ٹیچر بن جائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے شجاع بھائی کہ بعض لوگ لکھتے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں، افسوس ہو رہا ہے، شرم آ رہی ہے، لیکن 95 کی بات میں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ پانی استعمال کرنا وضو میں فرض ہے، صابن استعمال کرنا فرض ہے، تولیہ استعمال کرنا فرض ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایگزامنر ہے وہ یہ بیسکس کو چیک کرنا چاہتا ہے، بھائی اس کو ہم کوالیفائیڈ قرار دیں گے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں تو یہ اتنا تو لے کے جائے کہ اس قوم کے نونہالوں کو دین کی بنیادی بات تو پڑھا سکے. ہم معاف کیجئے گا، جب مجھے اپنے دین کے بارے میں پتہ نہ ہو، بیسکس کی بات کر رہا ہوں میں، عالمانہ فاضلانہ باتوں کی بات نہیں کر رہا، تو میں کس کیفیت میں دین کی دعوت پیش کروں گا؟ اصل میں آج کا سارا رونا یہ ہے. ناظرین میں بہت معذرت کے ساتھ جیسے شجاع صاحب نے شیئر کیا، میں بھی شیئر کر رہا ہوں میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمارا جو ٹیچر ہے میجورٹی نہیں،
بلکہ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو واقعی ٹیچر ہمارا جو ٹیچر ہے وہ جدید مغربی تعلیم کا پڑھا لکھا ہے، سیکولر مائنڈیڈ ہے، اور دین کے معاملے میں اس کا معاملہ ہی وہ سمجھتا ہے کہ اسے فزکس پڑھانی، کیمسٹری پڑھانی، ماس کمیونیکیشن پڑھانا، اکنامکس پڑھانا، یہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ علی بصیرتن، میں جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو میں نے اس کے حضور تو امام الانبیاء خاتم النبیین ہے، حضور پر تو وحی آ رہی، امتیوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین سیکھیں گے تو دعوت دیں گے نا کسی کو، دین کا پتہ ہوگا تو کسی کو اطلاع دے سکیں گے نا اس کی، دین کو حاصل کریں گے تو شاید دعوت اور تبلیغ کا کام ہی ہم کر سکیں گے۔ تو بصیرت کے ساتھ دین کی بات معاف کیجئے گا کوئی ہلکی بات نہیں ہے، ایک بیج کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ صحیح موسم میں، صحیح وقت پر، صحیح مقام پر وہ ڈالا جائے۔ اتنا اہتمام اگر بیج ڈالنے کا ہے تو دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے بھی باقاعدہ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے لیے پورا منصوبہ بندی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے ذکر آیا انا ومن اتبعنی، حضور فرما رہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اتباع رسول کس قدر اہم ہے، سورہ آل عمران کی آیت تو سب کو یاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے اتباع رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور 23 برس اس عمل کو اپنا مستقل عمل قرار دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی۔ معلوم ہوا کہ امتیوں کے لیے اتباع رسول کا بہت بڑا میدان دعوت اللہ کا میدان ہے، دعوت دین کا میدان ہے، تبلیغ دین کا میدان ہے، جو ساری امت کے افراد نے انجام دینے اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی، اپنی استعداد اور حالات و دائرے کار کے مطابق، اور امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ اب اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ حجۃ الوداع کا موقع حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے یہاں پر حاضر ہے، موجود ہے، ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ تو بہرحال میں نے چاہا کہ اس آیت کریمہ پر یہ کلام بھی ہو کہ امت اپنے اس فریضے کو سمجھے، اور یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ یہ کام کرنے والا یہی ہے۔ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ وہ مثال پھر میں دے دوں کہ پیٹ کی آگ تو ہم نے کسی کی بجھا دی، اس کا پیٹ تو ہم نے بھر دیا، لیکن کہیں وہ جہنم کی آگ کا نوالا بننے تو نہیں جا رہا۔ اس واسطے، اس تعلق سے یہ فریضہ ادا کرنا امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اور امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے رو۔ اصل میں شجاع صاحب نے ایک بات کسی پروگرام میں کہی تھی، اچھی بات ہے، اسے دہرانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نیکی، یہ تو کہتے ہیں یہ کام کرو نیکی ہے، اس کا ثواب ملے گا، یہ بھی کہنا چاہیے یہ کام نہ کرو، نہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کی طرف ہماری، تو ہم کہتے ہیں نیکی کرو گے، یہ کرو گے تو نیکی ہوگی، اگر گناہ سے بھی رکو گے تو نیکی ہوگی، وہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بلکہ آپ کی اجازت سے جو حدیث مبارک عام طور پر بیان میں نہیں آ پاتی اس نقطے پر، بلکہ دو حدیثیں مختصر عرض کروں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ کی منع کردہ، حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام اور رتبہ ہے جو اس شخص کا مقام اور رتبہ ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو، ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ یہ نہ کرنے والے کام، ان سے بچنے کا مقام کیا ہے؟ جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچے، اس کا وہی مقام و مرتبہ جو اس شخص کا مقام و مرتبہ ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھے، ایک۔ اور دوسری بہت مختصر حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نیکی کا کام ہے کرو، یہ نیکی کا کام ہے کرو، یہ نیکی کا کام ہے کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکی کے کام کرتے رہو لیکن برائیاں نہ چھوڑو۔ ہاں، اللہ معاف رکھے، یعنی عبادات میں خوب آگے ہیں، نوافل میں خوب آگے ہیں، اور وجود میں ہمارے حرام جا رہا ہے۔ مستقل تسبیح ہاتھ میں رکھو، دکان پہ بیٹھو تو تسبیح گھماتے رہو، چہرے پر محراب ہو نماز کی، لیکن جب تولو تو پھر ایسی تولو جیسے دکاندار تولتے ہیں، نیکی کرتے رہو، یہ ہماری نیکی ہے۔
لیکن کاروبار تو ویسے ہی ہوگا جیسے کاروبار کا میں نے ایک جگہ پوچھ لیا جا کے، میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، ایک صاحب کے یہاں جا کے پوچھا، جیولر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار لوگ ہیں سارے کے سارے. ان سے کہا کہ بھائی آپ اس کام میں ہیں اور اس کام میں تو مطلب یہ بہت معاملہ گڑبڑ بہت ہے. تو جواب یہ ملا کہ صاحب دکانداری میں تو یہ ہوتا ہے. تو اب اگر دکانداری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیا جائے گا اور یہ نیکیاں ہماری کہاں جائیں گی ساری کی ساری. بس اللہ ہمیں سمجھ دے کہ دیکھیے تصور دین ہم نے بات کی تھی بہت تفصیل سے. ایک بریک لے لیتے ہیں اس لیے کہ معاملہ ذرا نازک سا ہوتا جا رہا ہے. وقفے کے بعد آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات وہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان ساری عبادتوں کو اور ہماری بدگمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ کہنا کہ معاملات تو سارے ویسے ہی ہوں گے بھائی جیسے کاروبار چلتا ہے. تو آج کل جو کاروبار چل رہا ہے وہ کوئی بہت اچھے ماحول میں تو نہیں چل رہا. بے ایمانیاں بھی ہو رہی ہیں، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو مارکیٹ کے معاملات ہیں، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں. دیکھیے جیسے میں نے بریک سے پہلے عرض کرنا چاہا، اس طرح کا جو ایک غلط طرز عمل ہے جب یہ گفتگو زبان پر آتی تو اس سے محسوس ہو جانا چاہیے کہ شاید ہمارا تصور دین وہ بگڑا ہوا ہے یا تصور دین وہ کلیئر نہیں ہے. ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. ہم جس رب تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، 24 گھنٹے کا معبود ہے، اور اس کے ہم بندے ہیں تو 24 گھنٹے بندہ بننا ہے. یعنی یہ نہیں چلے گا کہ مسجد میں تمہیں اللہ اکبر کہوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤں، دکان پر بیٹھ کر مجھے اللہ یاد نہ رہے، دکان پر بیٹھ کے میرے وہی نارمز ہو جائیں جو معاشرے میں عام لوگوں کے گنہگاروں کے نارمز ہوا کرتے ہیں کہ میں لوٹ کھسوٹ بھی کر رہا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، میں لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر رہا ہوں، میں وراثت کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، میں 1 نمبر کا 2 نمبر کا بتا کر بیچ رہا ہوں، میں ناپ تول کی کمی کرتا ہوں، میں چیزوں کو بہت زیادہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مہنگے داموں بیچتا ہوں اور اپنی تجوری بھرتا ہوں اور ان کا خون نچوڑتا ہوں، اور میں نماز بھی ادا کر رہا ہوں. یہ تصور دین کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. تصور دین اگر کلیئر ہو کہ یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ احکام مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، ان پر عمل نہیں کرتے. یہ تقسیم اگر احکامات الہی کی اور اس کی کتاب کے احکامات میں تم نے کر دی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے یہ دین کے احکام اور کتاب الہی کے احکام کی تقسیم کی روش اختیار کر لے، جزوی طور پر دین پر عمل کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں. بہت تلخ بات ہے، بہت سخت بات ہے، قرآن کی بات ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 85 ہے. آج ہمارے بگڑے ہوئے تصورات ہیں. ہم نماز بھی ادا کریں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہم قربانی بھی کریں، ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور ہم بہنوں کا حصہ جائیداد میں ہڑپ کر جائیں، جی، وراثت میں سے ہڑپ کر جائیں، ہم لوگوں کا خون نچوڑیں، ہم حرام خوری کے ذرائع اختیار کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جائیں، ڈکاریں بھی بھاری بھرکم لے لیں. یہ نہیں چلے گا. دین پورے پیکج کا تقاضا کرتا ہے. یہ جزوی پیکج ہے، جزوی طور پر دین پر عمل کرنا یہ اللہ کے مقبول نہیں. اور میں یہ وضاحت ناظرین کے لیے کر دوں کہ آپ نے نقطہ کیوں چھیڑا. آپ نے نقطہ غالباً اس لیے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی کہ وہ آیت پیش کی گئی کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. ہم صرف نیکی کا حکم دینے کو ثواب سمجھتے ہیں، بدی سے روکنے کو ثواب نہیں سمجھتے. بدی سے بچنا بھی ثواب ہے جیسے کہ احادیث پیش کی گئی، اور بدی سے روکنا بھی ثواب کا عمل ہے اور فرض ہے ہمارا. ہم جو ہیں کچھ چیزیں ہم نے ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم نے جو ہیں وہ شاید کاروباری ضرورت بنا لی ہے. مثلا ہاتھ میں تسبیح رکھنا ہم نے کاروباری، آج کل یہ ایک فیشن ہو گیا ہے کہ جو بڑا دکاندار ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہے. شاید وہ یہ بھی ایک پبلسٹی ہو سکتی ہے تجارت کی کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ میں نیک آدمی ہوں، چنانچہ لوگ گاہک یہ کہیں گے بھئی شریف آدمی اس سے خریدو. ہم نے بڑی مطلب داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی ہماری محرابیں ہیں، اور ہمارے وقت جو ہے وہ رکھتا تاکہ لوگ متاثر ہوں گے، یار یہاں سے سودا اس لیے خرید لو کہ یہ نیک پرہیزگار آدمی لگتا ہے، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر یہ تجارت کی غرض سے ہے تو پھر یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جی
انما الاعمال بالنیات. بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا اس وقت کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے ذکر بھی فرمایا، دیکھیے ماشاءاللہ داڑھی، میں ناظرین سے بات کر لوں، داڑھی ڈاکٹر صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی میں نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دل کی بات عرض کر دوں، پتہ ہے کس لیے رکھی ہے ہم نے؟ اسے کہ ہمارے رسول کا چہرہ ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اس وقت ہم داڑھی پر کلام نہیں کر رہے، ہم کلام یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کردار ہے وہ ایک مکمل کردار ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے کردار میں ڈویژن کر دی کہ مسجد میں ہم اللہ والے ہیں اور مسجد سے باہر نکل ہم جو بھی ہیں وہ ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس کردار کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ حدیث مبارک پیش کی ہے، یہ تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نا۔ اگر کسی بھی عمل میں کھوٹ آ گئی، دکھاوا آ گیا، شو آف، کہ میرے ظاہر کے اس گیٹ اپ کو دیکھ کر لوگ مجھے دیندار سمجھیں اور اس بنیاد پر میرا اعتبار کر لیں اور مجھ سے معاملہ کریں اور میں پھر ان کو نچوڑوں اور ان کو لوٹوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے۔ اور ناظرین ابھی یہ جو داڑھی کا معاملہ آ گیا ہے بات کرنے، اب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بلا تکلف۔ پچھلے پروگرام جو نیٹ پہ پڑھے ہیں آپ دیکھیں گے، ARY کے نیٹ پر، یوٹیوب کے اور وغیرہ وغیرہ پہ، تو میں آپ کو کلین شیو ملوں گا۔ 12-13 سال ہو گئے مجھے QTV پروگرام کرتے۔ ابتدائی زمانے میں جب میں فقہی پروگرام یہ کرتا تھا، مجھے ہر دوسرا آدمی کہتا ہے مذہبی پروگرام کرتے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ مذہبی پروگرام تمہیں تو جھوٹ بولتے ہو، تم مذہبی پروگرام۔ سب نے کہا نہیں دیکھو یہ تمہارے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے، داڑھی رکھ لو، تو میں نے پھر داڑھی نہیں رکھی بہت عرصے میں۔ میں بالکل اپنی دل کی بات کر رہا ہوں، نہیں رکھی۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہے اور اچھا وہ خوب ملامتیں ہوتی رہیں اور میں برداشت کرتا رہا۔ صرف اس لیے نہیں رکھی کہ یار اگر یہ پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر تو یہ پروگرام کے لیے داڑھی ہوئی۔ اب پروگرام کل ختم ہو گیا پھر؟ اچھا اگر یہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو خوش کرنا، کہ لوگ کہیں گے ایک داڑھی والا آدمی مذہبی بات کر رہا ہے، تو پھر تو یہ تو لوگوں کے لیے ہو گئی۔ میں داڑھی اس وقت رکھوں گا جب میرا دل کہے گا کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھ رہا ہوں، میں پروگرام کے لیے نہیں رکھ رہا، لوگوں کے لیے نہیں رکھ رہا، کسی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں، میں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ ایک وقت ایسا آیا جب دل نے کہا کہ تمہیں داڑھی اس لیے رکھ لینی چاہیے کہ وہ جتنی ملامتیں تم جھیل چکے وہ تو جھیل نہیں نا، ہو گئی نا۔ اب ملامت بھی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں ڈھیٹ آدمی نہیں رکھے گا، اب رکھ لو، اس لیے کہ اب سنت سمجھ کے رکھنا۔ الحمدللہ میں نے داڑھی رکھ لی اور یہ بالکل میں نے بے تکلفی کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اب بات آ گئی تو میں 2-3 باتیں اور شیئر کر لیتا ہوں۔ حالانکہ آج تک ہم نے ناظرین کسی پروگرام میں داڑھی پر ڈسکشن نہیں کیا، ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہم نے ڈسکشن نہیں کیا۔ مجھے ابھی آپ کی گفتگو کے دوران یاد آئے، کیونکہ میڈیا کی بات ہے نا، تو ایک دفعہ جنید جمشید مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، تو ARY ڈیجیٹل کا کوئی پروگرام تھا، تو اور رمضان شریف یا کسی اور اوکیشن کے موقع پر پروگرام تھا، تو غالباً رمضان شریف کا پروگرام تھا، تو باہر سے کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی جو سرویز وغیرہ کرتے نان مسلمز سے۔ تو جنید جمشید صاحب نے مجھے کہا شجاع بھائی یار یہ آئے ہوئے تو ذرا ان سے ابھی پروگرام میں بریک ہے، ذرا بات کرنی۔ انہوں نے چھوٹے سوال کیا، بھائی وائی ڈو یو ہیو دس بیئرڈ، جنید جمشید صاحب سے سوال کیا۔ تو جنید بھائی نے کہا کہ آپ ذرا اس کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا واٹس رانگ ود دیٹ، اف یو آر اے کرسچن یو ڈو بلیو ان سولومن، you believe in David, you believe in Moses, you believe in Christ, and we believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. او بھائی تم اگر کرسچن ہو، اور تھا بھی، میں نے کہا داؤد علیہ السلام کی بھی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، اور ہم تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی بھی ہے۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے بند، کیونکہ وہ کرسچن تھا اس لیے میں نے یہ جواب اس کو دیا۔ تو جنید بھائی نے کہا یار دیٹس اٹ، مطلب کلوز ہو گیا نا چیپٹر۔ اللہ کے منتخب بندے، ان کا چہرہ ایسا تھا۔ ایک جواب۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک دفعہ بڑے پیارے انداز سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ بیٹا دیکھو دلائل پوچھو گے تو دلائل بہت ہیں، شیخ الحدیث سے بہت بڑے مفتی تھے اور دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں، بیٹا سارے دلائل کو 1 منٹ کے لیے ذرا ابھی ٹیبل پہ رکھیں، آپ صرف یہاں سے سوچیں، کل امام الانبیاء سے سامنا ہو اور امام الانبیاء تم سے یہ پوچھ لیں کہ بیٹا میرا چہرہ پسند نہیں تھا کیا، تو امام الانبیاء کو کیا جواب دیں گے؟ مگر اللہ کا شکر ہے ہماری ڈے 1 سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا فضل کرم ہے۔ لیکن مفتی صاحب سمجھا رہے تھے لوگوں کو، تو یہ میں اپنے بہت سارے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں، یہ دل سے سوچیں کل حضور سے ہمارا سامنا ہو جائے اور اگر حضور یہ سوال کر لیں کیا تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو ایک امتی مرد کے پاس کیا جواب ہوگا، اس کا سوچ لینا چاہیے۔ اور تیسری بات،
ایک غیر مسلم تھا نوجوان، مسلمان ہوا، اس نے داڑھی رکھ لی، بلکہ کہیں چھوڑ دی اس نے داڑھی. تو اس کے گھر والوں کا تو نے ہمارا مذہب تو چھوڑا ہی چھوڑا، تو نے کر کیا لیا یہ؟ بولا واٹ، میں نے ایک شخصیت کو مانا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اب جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا، جو وہ کریں گے وہ میں کروں گا، جو کہیں گے وہ کروں گا. تو ان کا چہرہ ایسا تھا، میرا چہرہ ایسا ہوگا، ختم ہو گئی بات. کسی اور سے پوچھا تو کیا بھائی سوچا تم نے؟ کہا بھائی اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت اپنے پیارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس میرا چہرہ بھی نقل تو کر لوں، ہاں نقل کر نقل تو کر لوں میں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک شخص آپ کی نقل کرتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ویسے ہی اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، ویسے ہی ایسا پکڑتا تھا، اسی لب و لہجے میں بات کرتا تھا وہ ظاہر منافق و گناہگار تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی تو پوچھا حضرت موسیٰ نے اس کو کیسے معاف کرے؟ کہنے لگے تمہاری نقل کرتا تھا، ہمیں سے محبت ہو گئی. جی تو بہرحال آج یہ بات چل پڑی تو ہم نے ذرا کچھ دل کی بات رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو ویسے دل کی بات عرض کروں، ہم کراچی بیٹھے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ بڑی گواہی دیں گے، آپ تو کراچی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے شہر میں اب دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، کراچی میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی مسلمان بیٹیاں ہماری اسکارف لے رہی ہیں، عبایا لے رہی ہیں. اب تو نوجوانوں میں فیشن ہو گیا ہے داڑھی رکھنے ماشاءاللہ کا. سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لباس اختیار کر رہی ہیں. الحمدللہ دونوں طرف بات چل رہی ہے، دونوں طرف چل رہی ہے. ہم پازیٹیوز کو بھی سامنے رکھیں، اور ہمارے مسلمان بیٹے، ہمارے مسلمان نوجوان الحمدللہ رب العالمین، ان کے چہروں پر بھی سنت کی بہار ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ہم ظاہر کے بھی قائل ہیں، ہمارا ظاہر کا گیٹ اپ بھی سنت رسول کے قریب ہونا چاہیے یہی صلی اللہ علیہ تبدیل وسلم. ہو کے باطن میں بھی چلا جائے گا نا. دونوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہاں بالکل بات ہوتا ہے. اچھا ایک اور صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ذرا عجیب ہے عجیب تھوڑی سی، ناظرین ذرا تحمل سے سنیے گا، ہے عجیب. کہا بھائی داڑھی میری پہلے ادھر آئے گی. ہاں ایگزیکٹلی دل میں آتی ہے تو پھر چہرے پہ آپ نے بھی اشارتاً یہ بات کہی تھی کہ ادھر آئے گی تو سالڈ ہوگی، ایگزیکٹلی. پھر دنیا ساری میری مخالف ہو جائے یہ نہیں ہٹے گی انشاءاللہ. تو دل باطن کا اثر ظاہر پر بھی آئے گا، اور اس کے برعکس بھی ہے، ظاہر کا اثر باطن پر بھی جاتا ہے. ناظرین یہ ایک بات سے بات تھی، یوں ہی نکل آئی، اور بس چونکہ سماجی معاملات ہیں اور ہم چونکہ دینی باتیں کر رہے ہیں تو ایک بات نکل آئی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.